بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس میں کل 5 صورتیں ہیں۔ سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف۔ اس 26ویں پارے میں خلاصے کے طور پہ 10 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الاحقاف میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے 2 قسم کی اولاد کا۔ اولاد کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو کہ فرمانبردار اور لائق ہوتی ہے اور جو ایک تربیت سے گزری ہوتی ہے، اور جن کو اپنے ماں باپ کا، بڑوں کی عزت کا، احترام کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے اولاد کے اپنے والدین کے اس احسان کو یاد کر کے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ انہوں نے ہمیں بچپن میں تربیت دی، ہمیں بڑا کیا، آج وہ بڑھاپے میں چلے گئے، آپ ان کی مغفرت فرما دیں۔ اور دوسرا نمونہ اولاد کا وہ ہے جو کہ بالکل نالائق نافرمان ہوتی ہے، جنہوں نے بڑوں کی تربیت کو قبول نہیں کیا ہوتا۔ ایسی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ان کو اپنے ماں باپ کی نصیحتیں اور ان کی باتیں بوجھ لگتی ہیں۔ جب وہ ان کو کسی خیر کے کام کی طرف بلاتے ہیں تو یہ اپنے ماں باپ کی بات کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کے ساتھ بے ادبی والی بات کرتے، ان کے مقام اور منصب کو گرا دیتے۔ یہ فرق اللہ پاک نے بیان کیا اور انسان کو سمجھایا کہ یہ فرق اس لیے ہوا کہ تربیت میں فرق ہے۔ اس میں تو شک نہیں ہے دوستو کہ اولاد کے بننے اور بگڑنے میں تربیت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر صحیح وقت میں، صحیح زمانے میں اور صحیح ترتیب کے ساتھ اولاد کی تربیت کی جائے تو یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ عمر ضائع ہو گئی، صحیح رخ پہ تربیت نہیں ہوئی، تو اس سے بڑی مصیبت پھر انسان کے لیے کوئی نہیں۔ دوسری بات سورہ محمد ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ القتال بھی ہے، قتال۔ اور اس پوری سورت میں اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ کفار کے ساتھ جہاد کے موقع پر جو معاملات پیش آتے ہیں ان کو بیان کیا۔ خاص طور پہ اگر مسلمانوں اور کافروں کے جہاد کی وجہ سے کفار کے کچھ لوگ قیدی بنا کر لائے جائیں اور وہ قیدی بن کے آئیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اب اس میں چند شکلیں اللہ پاک نے رکھی ہے، اجازت دی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو کافروں کے قیدی آئے ہیں ان کے ساتھ احسان کر کے ان کو بالکل مجاناً یعنی مفت میں آزاد کر دیا کہ چلو بھئی آزاد ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ ان سے فدیے کا تقاضا کیا جائے۔ جس قوم اور جس ملک کے قیدی ہیں ان سے کہا جائے کہ اگر آپ کو اپنے لوگ چاہیے تو فی بندہ 10 لاکھ روپے دے دیں، ایک مثال دے رہا ہوں، دے دیں اور اپنے لوگ لے جائیں۔ فدیے کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تیسری ایک شکل یہ ہے کہ تبادلہ ہو۔ کیا مطلب؟ ان کے قیدی ہمارے پاس آ جائے ہیں اور ہمارے قیدی پہلے سے ان کے پاس ہیں۔ یہ بڑا اہم موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو انسان یہ تقاضا کر سکتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے قیدی چاہیے تو پھر مجھے میرے قیدی آپ واپس کر دیں۔ چوتھی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان ان سے علمی استفادہ کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ مثلاً ان قیدیوں میں ایسے قیدی بھی ہیں کہ جن کے پاس کوئی علم ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے،
تو انسان ان سے کہے کہ بھئی ہم تمہیں آزاد تو کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس جو یہ ہنر ہے یہ ہمارے بندوں کو سکھا دو، بیٹھ جاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ بعض قیدی مدینہ منورہ لائے گئے اور وہ عجم کی زبانوں پہ قادر تھے، ان کو فارسی وغیرہ یہ زبانیں آتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ صحابہ میں ایسے افراد تیار ہو کہ جن کو دنیا جہاں کی زبانیں آتی ہو، ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیا کہ بھئی ان کے ساتھ بیٹھ کر زبان سیکھ لو۔ جب انہوں نے محنت کی، زبان سکھائی، پھر ان کو آزاد کر۔ دیکھیں اسلام کتنا کھل کے حل بتاتا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ممکن ہے، لیکن بشرطے کہ انسان میں ایمانی غیرت موجود ہو تو پھر انسان اجتماعی مفاد کو دیکھتا ہے۔ آج تو چونکہ ہر انسان نفس پرستی میں مبتلا ہے کہ مجھے میری ذات کو اس چیز میں کیا فائدہ ہے، باقی ملک کا کیا ہے، ملت کا کیا ہے، دین کا کیا ہے، معاشرے، وہ تو بھاڑ میں جائے۔ اس لیے قرآن کریم سے دوری کے یہ نتائج کہ اس اہم موقع پر ایک مسلمان حاکم کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے کہ جس سے فائدہ بھی اٹھایا جائے اور بدنامی بھی حصے میں نہ آئے۔ تو بہرحال کافروں کے جو قیدی آئے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، یہ اس سورہ محمد کا اہم موضوع ہے۔ تیسری بات، سورۃ الفتح کے شروع میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دے دی۔ اور یہ آیت اتری کس موقع پر؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صلح حدیبیہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، سن 6 ہجری میں حضور علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لائے اور 1400 صحابہ آپ کے ساتھ۔ لیکن مکہ کے قریب ایک جگہ ہے حدیبیہ نام کی، وہاں پہ آپ کو روک دیا گیا اور مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں، آپ اندر نہیں آ سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب سب حالت احرام میں 1400 کی جماعت، لیکن روک دیا۔ اور پھر بہرحال بات چیت ہوئی اور پھر ایک صلح نامہ طے ہوا، ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں 3 شقیں رکھی گئی اور اللہ کی شان وہ 3 کی 3 شقیں ایسی ہیں کہ جو ظاہراً مسلمانوں کے بالکل برخلاف تھے، عقل میں نہیں آنے والی۔ حضور علیہ السلام نے ان باتوں کو تسلیم کیا، ان سے معاہدہ کیا اور واپس مدینہ روانہ ہو۔ صحابہ حیران تھے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، اور تو کوئی ہمت نہیں کر پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق پر ہے۔ تو ہم نے ایسی باتیں کیوں تسلیم کی کہ جس میں بظاہر تو ہماری ذلت ہے، نقصان ہے؟ یہ بات فرمائی۔ اسی موقع پہ آیات اتری اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ آپ نے فرمایا عمر خوش ہو جاؤ، تمہیں جو بات سمجھ نہیں آئی اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، آگے چل کر یہی معاہدہ فتح مکہ کا ذریعہ اور باعث بن جائے گا، اور وہی ہوا۔ اس لیے بعض دفعہ انسان کو اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی بات ظاہراً سمجھ نہیں آتی اور انسان کہتا ہے بھئی یہ انہوں نے جلد بازی میں ایسا کر دیا، نرمی کر لی بہت زیادہ، حق چھوڑ دیا، جذباتی پن ہوتا ہے انسان کا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بات میں انسان کو بڑوں کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، ان کی باتوں میں بڑی خیر اور حکمت ہوتی ہے۔ تو اس صلح حدیبیہ میں جو ظاہراً برخلاف تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو فتح مبین فرمایا، اور وہی معاملات آگے چل کر مکہ مکرمہ کے فتح کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ چوتھی بات، اس صورت میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا بیعت رضوان کا۔ بیعت رضوان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ 1400 کی جماعت جب آئی تو حضور علیہ السلام نے اپنے ایک نمائندے کو بات چیت کے لیے مکہ بھیجا، اور یہ جانے والے نمائندے کون سے صحابی ہیں؟
حضرت عثمان رضی اللہ ذو النورین، حضور کے دوہرے داماد، چونکہ مزاج کے بہت نرم اور مکہ والوں سے بڑی اچھی دوستی، ان کے دلوں میں ان کا بڑا احترام تھا۔ یہ مکہ چلے گئے، اکیلے گئے بات چیت کے لیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی عثمان آئے تو انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ عثمان، آپ سے تو ہماری کوئی لڑائی نہیں، آپ جتنا چاہیں بیت اللہ کا طواف کریں، عمرہ کریں، آپ کو کھلی اجازت ہے۔ وہ بھی تو حضور کے صحابہ تھے، تربیت یافتہ تھے۔ فرمایا جب تک اللہ کے پیغمبر نہیں آ جاتے میں مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا، میں کیسے طواف کروں؟ نہیں کیا۔ اور وہاں حدیبیہ کے مقام پر ایک جھوٹی افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ کسی نمائندے اور قاصد کا قتل کرنا اعلان جنگ ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، حالانکہ جھوٹی خبر تھی اس وقت۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا تمام صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں کہ جب تک ہم عثمان کا قصاص نہیں لے لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ آپ بیٹھ گئے اور صحابہ ترتیب سے آتے رہے، بیعت کرتے رہے، سب نے بیعت کر لی۔ بعد میں پتہ چلا کہ خبر جو جھوٹی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ بیعت اتنی اخلاص پر مبنی تھی کہ اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتاری کہ جن صحابہ نے اس درخت کے نیچے، اس درخت کا بھی تذکرہ فرمایا جہاں حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، اس درخت کے نیچے جن صحابہ نے آپ سے بیعت کی، اللہ ان سب سے راضی ہوگا۔ اس لیے حضرت عثمان کی خصوصیت تھی، اور صحابہ ان سے کہتے تھے کہ آپ وہ صحابی ہے کہ جن کی وجہ سے ہمیں دنیا میں جنت کا پروانہ ملا، رضامندی کا اعلان ہوا ان سے۔ پانچویں بات جو سورۃ الفتح میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس کے تعلقات کا، آپس کی مودت و محبت کا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جو میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ اشداء علی الکفار ہے، کافروں کے لیے تو سخت ہے، لیکن آپس میں کیسے ہیں؟ رحماء بینہم، شیر و شکر ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے نرم دل ہے، بڑے آپس میں محبت کرنے والے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اپنا یہ عقیدہ یاد رکھیں، محفوظ رکھیں۔ صحابہ اکرام کی پوری جماعت الف سے لے کر یا تک، شروع سے لے کر آخر تک، وہ سب کے سب اللہ پاک کے محبوب ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں جنت کا اعلان ہو چکا ہے۔ دوست خدا نخواستہ یہ تصور رکھنا، یہ سوچنا، کسی کی بات سے، ماحول سے، تحریر سے متاثر ہو کر یہ سوچنا کہ شاید واقعی ان میں آپس میں کوئی اختلاف تھا، نعوذ باللہ بغض تھا، لڑائی تھی، حسد تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اگر کوئی یہ سوچتا بھی ہے، قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، اس آیت کو کہاں لے جائیں گے دوست؟ یہ سوچنے والا در حقیقت علماء فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام سب کے سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، سب کے آپس میں رشتے ہوئے ہیں، جوڑ ہوا ہے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ چھٹی بات جو سورۃ الحجرات میں ہے، ایمان والوں کو ایک بڑا ادب سکھایا گیا، اور وہ ادب اس ہستی کا ہے کہ جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو سجایا ہے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز میرے پیغمبر کی آواز پر اونچی نہیں ہونی چاہیے، اونچی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک مجلس میں ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو
بڑے درجے کے حضرات، کسی معاملے میں آپس میں بحث ہو گئی اور بحث میں ایک آواز اونچی ہو گئی اور اس مجلس میں حضور علیہ السلام بھی موجود تھے، تو اللہ پاک نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ آپ لوگوں کی آوازیں میرے پیغمبر پہ اونچی ہوئی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو آئندہ اگر کسی کی آواز اونچی ہوئی تو ان تحبط اعمالہم، ان کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پیغمبر کا بہت بڑا ادب ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا، آپ کے مقام کا، آپ کے مکان کا، آپ کے روضہ مبارکہ کا، آپ کی مسجد کا بہت بڑا ادب ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں، اللہ نے آپ کو ایک خاص حیات دی ہوئی ہے، جبھی تو ہر صاحب ایمان کا دل مدینہ منورہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ دوستوں، کیوں ہم یہ خواہش کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہاں اللہ کے پاک پیغمبر اپنی قبر میں حیات ہے، ہم جب جائیں گے وہاں صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو وہاں جو پڑھا ہوا درود و سلام ہے آپ کی قبر مبارک پر، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس خود سنتے ہیں اور اس کا جواب ارشاد فرما۔ اس لیے جو مسجد نبوی میں داخل ہو جائے، علماء نے لکھا وہ اپنی زبان کو محدود کر دے، زور سے بات چیت نہیں کرے گا، ایک دوسرے کو دور سے اشارہ نہیں کرے گا۔ کتنے ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں کبھی بھی موجود ہوتے ہوئے سر نہیں اٹھایا کہ کوئی نظر آ جائے میں اس کو دیکھ لوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ مسجد نبوی میں انسان کسی کو رہنمائی نہ کرے راستے کی۔ یہ جو آج ہمارا مزاج ہے نا، میں فلاں ستون کے پاس بیٹھا ہوں وہاں آ جانا، میں فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوں، علماء نے اس کو بھی ناپسند لکھا ہے۔ دوست فرمایا ملاقات کرے مسجد نبوی سے باہر کرے، اندر نہ کرے۔ وہاں حضور علیہ السلام کا حق یہ ہے کہ انسان درود و سلام میں مصروف رہے۔ ساتویں بات جو سورۃ الحجرات میں ہے، ایمان والوں کو منع کیا گیا ہر سنی سنائی خبر کے افشا کرنے سے۔ کوئی بات آئی اور فوراً اس کو پھیلا دی، منع کیا۔ فرمایا جب تک کسی بات کی تحقیق نہ کر لو اس کا افشا مت کرو۔ اور آج یہ مرض ہم میں سب سے زیادہ عام، کوئی بات کہیں سے ابھی آئی ہوتی ہے، کوئی مستند نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی دلیل نہیں، اور ہم اس کو ہزار لوگوں کے گروپ میں بھیج دیتے ہیں۔ سب کہتے ہیں بھئی فلاں کا انتقال ہوا، فلاں یہ ہوا، تھوڑی دیر بعد آتا ہے کہ بھئی معذرت وہ تو غلط خبر تھی۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، اس لیے کہ ہم نے شریعت کے اس اصول کو نظر انداز کیا۔ آٹھویں بات جو سورہ حجرات میں ہے، ایک روحانی مرض جو بہت زیادہ انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے اور جس سے انسان کے اعمال خیر کو نقصان پہنچتا ہے، اس کو اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اور وہ کون سا گناہ ہے؟ غیبت کا گناہ، کہ جسم کا اس کا گوشت تم کھا رہے، کتنا بڑا جرم ہے، لیکن یہ بہت خطرناک مرض اور گناہ۔ نویں بات جو اس سورۃ الحجرات میں ہے، اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تفاخر بالانساب کو بچاؤ۔ اس بنیاد پہ ایک دوسرے پہ فخر کرنا کہ جی میں فلاں ابن فلاں ہوں، یا میں فلاں قوم کا ہوں، فلاں قبیلے کا ہوں، فلاں زبان کا ہوں، نہیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں۔ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور مقرب وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والی زندگی پر، خاندان پر یا قوم، برادری، زبان پر حسب نسب کرنا، فرمایا یہ ہمارے نزدیک قابلیت کا، قبولیت کا کوئی معیار نہیں۔ تو آج یہ بھی ایک فتنہ ہم ایمان والوں میں بہت زیادہ ہے، اس بنیاد پر ہم تقسیم ہو جاتے ہیں، دوسرے کو نیچ نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ تو فلاں آ گیا، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ یہ فلاں فلاں جو ہے دوستو یہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ پاک کے ہاں جو معیار ہے
وہ ہمارا تقوی ہے۔ 10ویں اور آخری بات سورہ قاف میں اللہ پاک نے انسان کو احساس دلایا کہ یہ ہر وقت بیدار رہے، مستحضر رہے، کوئی بھی بات زبان سے نکالنے سے پہلے یا دل میں غلط خیال اور ارادہ سوچنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں ڈال دے کہ ایک فرشتہ مقرر ہے کہ جو لفظ اور جو کلمہ میری زبان سے نکلے گا وہ اس کو فوراً لکھ لے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا ابھی تمہاری زبان سے ایک لفظ نکلا نہیں ہوتا، نکلنے نہیں پاتا کہ ہمارا مقرر کیا ہوا فرشتہ اس کو اپنے رجسٹر میں محفوظ کر لیتا۔ تو یہ زبان کے بول اور کلمات ہوا میں ضائع نہیں ہو رہے، یہ تو ایک ایک چیز ہمارے لیے سند بن رہی ہے، یا تو ہمارے حق میں یا پھر ہمارے خلاف۔ اس لیے بات چیت میں بہت زیادہ انسان احتیاط کرے، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ اس کا بے لگام استعمال کرنا بہت بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔